ایک دفعہ کسی نوجوان نے نجومی کو اپنا ہاتھ دکھایا۔ نجومی نے نوجوان کا ہاتھ دیکھا اور کہا، بھائی تمہارے ہاتھ کی لکیریں بتاتی ہیں کہ تمہاری شادی ایک بچی سے ہوگی جو اس وقت 6 ماہ کی ہے۔ آدمی نے نجومی سے کہا، بھائی ہوش کے ناخن لے، یہ کیسے ممکن ہے؟ میری منگنی طے ہو چکی ہے اور اگلے مہینے میری شادی بھی ہے۔ آپ کی بات پر یقین نہیں آ رہا، بلکہ تمہارا علم ناقص ہے۔ نجومی نے کہا، بھائی تمہارے ہاتھ کی لکیر تو یہی بتا رہی ہے، باقی غائب کا علم تو اللہ کی ذات جانتی ہے۔ یہ میرا علم ہو سکتا ہے، مگر میرے حساب سے یہی ہونے والا ہے۔ 2 دن بعد اس کی منگیتر ایک کار حادثے میں فوت ہو گئی تو اس آدمی کو ایک جھٹکا لگا کہ کہیں نجومی کی بتائی گئی پیشگوئی درست تو نہیں۔ کچھ عرصے بعد اس کی دوسری شادی ہوئی، مگر شادی کے دن ہی دلہن کو نکاح سے پہلے ہارٹ اٹیک ہو گیا۔ دوسری دلہن بھی چل بسی۔ آدمی پریشان ہوا اور بھاگتا ہوا نجومی کے پاس آیا اور اس سے کہا، بھائی کیا تم مجھے بتا سکتے ہو جس لڑکی سے میری شادی ہونے والی ہے کہ وہ اس وقت کہاں ہے؟ نجومی نے اسے بتایا کہ وہ بچی ایک سبزی فروش عورت کی ہے۔ سبزی منڈی میں سب مرد سبزیاں فروخت کرتے ہیں، جبکہ ایک ہی عورت مردوں کے درمیان سبزی فروخت کرتی ہے اور وہ بچی جھولے میں سو رہی ہے۔ وہ سبزی خریدنے کے بہانے سبزی منڈی آیا اور اس عورت کو تلاش کیا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے دیکھا کہ ایک عورت سبزی بیچ رہی ہے، جبکہ ایک بچی جھولے میں سو رہی ہے۔ وہ عورت سے آنکھ بچاتا ہوا اس بچی کے پاس گیا۔ پہلے تو اس کا گلا دبانا چاہا، پھر اچانک اس کی نظر ایک پتھر پر پڑی۔ اس نے وہ اٹھایا اور بچی کے سر میں دے مارا، یہ کہتا ہوا وہاں سے بھاگ کھڑا ہوا کہ تقدیر میں لکھا بدلا جا سکتا ہے۔ پھر اس نے قسم اٹھائی کہ زندگی میں کبھی شادی نہیں کروں گا، کیونکہ جس لڑکی کے ساتھ اس کا رشتہ طے ہوتا وہ بھی مر جاتی۔ ایک بڑی کمپنی کا مالک بن گیا اور اس کی زندگی کا مقصد دنیا کا مالدار ترین آدمی بننا تھا۔ وقت تیزی کے ساتھ گزر رہا تھا، وہ دنیا میں کامیابیاں سمیٹتا جا رہا تھا۔ لوگ اس کی کامیابی کی مثالیں دینے لگے۔ ایک دن وہ امیر آدمی کسی بڑے حادثے کا شکار ہوا۔ جان تو بچ گئی، مگر کومے میں چلا گیا۔ 1 ماہ تک وہ بستر پر بے ہوش رہا۔ پھر جب ہوش آیا تو یہ بات بھول چکا تھا کہ اس نے شادی نہ کرنے کی قسم کھا رکھی ہے۔ ڈاکٹر اس کا قریبی دوست تھا، اس لیے آدمی کو مشورہ دیا کہ تم شادی کر لو۔ تمہیں ایک ایسی بیوی کی ضرورت ہے جو تمہارا خیال رکھے، کیونکہ ملازم جتنا بھی اچھا اور وفادار کیوں نہ ہو، عورت سے زیادہ خیال نہیں رکھ سکتا۔ اپنی معذوری کو دیکھتے ہوئے اس نے شادی کا فیصلہ کیا۔ ڈاکٹر نے اس سے کہا کہ میں ایک یتیم لڑکی کو جانتا ہوں جو نیک اور مخلص ہے، اگر تم کہو تو میں تمہاری اس سے شادی کروا دیتا ہوں۔ آدمی کی شادی اس لڑکی سے کرا دی گئی۔ وہ لڑکی بہت ہی خوبصورت تھی، مگر ہر وقت اپنے ماتھے پر بال بکھیرے رکھتی تھی۔ آدمی نے اس سے وجہ پوچھی تو لڑکی نے بتایا کہ مجھے بچپن میں چوٹ لگی تھی، ہمارے کسی کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں تھی، مگر پھر بھی حیرانگی کی بات ہے، بچپن میں مجھے کسی نے مارنے کی کوشش کی تھی۔ امی نے مجھے بتایا تھا کہ جب میں چھوٹی تھی تو اس نے مجھے ایک کپڑے کے جھولے میں سلایا اور سبزی فروخت کرنا شروع کی۔ ایک آدمی نے مجھے سر پر پتھر مارا اور پھر بھاگ گیا۔ اس نے اپنا چہرہ چھپایا ہوا تھا۔ مجھے ہسپتال لایا گیا، میری جان تو بچ گئی، مگر ماتھے پر گہرا زخم پڑ گیا، اس لیے ماتھے پر بال بکھیرے رکھتی ہوں۔ لڑکی نے ماتھے سے بال ہٹائے تو واقعی کوئی پرانا زخم تھا۔ آدمی کو اچھی طرح یاد آیا کہ 20 سال پہلے اس نے ہی اس بچی کو زخمی کیا تھا۔ آدمی نے دل میں کہا، بندہ ہر چیز سے بھاگ سکتا ہے، مگر موت اور تقدیر کے لکھے سے بھاگ نہیں سکتا۔ اب اس کا مکمل ایمان اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہو چکا تھا کہ جو قسمت میں لکھا ہے وہ کبھی نہیں ٹل سکتا، چاہے انسان جو کچھ کر لے۔